الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن اتبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دیں مدد کعبہ ایماں مدد اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. آئیے جانے کائنات شان کائنات رحمت دو عالم نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار تاجدار کون و مکان رحمت عالم سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و احترام و محبت و الفت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کریں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الکرم بالی وبارک وسلم صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج رمضان المبارک کی 23ویں شب ہے اور یہ وہ مقدس رات ہے جو شب قدر کی ایک راتوں میں سے اگر شمار کیا جائے تو بیجا نہ ہوگا. آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو. اسی سلسلے میں آج ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ پوری رات اپنے معبود برحق کی بارگاہ میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو سکیں گی وہ ہم عبادتیں کریں گے، وہ بندگی کریں گے اور جتنا ہو سکے گا رب کا نام لے کر رب کا شکر ادا کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کی ان حقیر اور کمتر عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور آج کی رات میں جو بھی ہم ٹوٹی پھوٹی
دعائیں رب قدیر سے کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حق میں ان دعاؤں کو مقبول فرمائے۔ چونکہ اسلام کے 360 دنوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شخصیت سے دنوں کو پہچانا جاتا ہے۔ 21ویں شب میں یوم مولائے کائنات یا وصال مولائے کائنات کے حوالے سے کچھ بیان ہوا تھا۔ محب گرامی قدر حضرت علامہ مولانا قیام رضا صاحب حشمتی بانی و سربراہ شیر رضا اکیڈمی ممبئی، ان کا حکم تھا مولائے کائنات کا ذکر کرنے کے لیے 21ویں شب میں۔ ان کے حکم کی برکتیں یہ ہوئیں کہ مجھے مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت ایسے نڈر، حق گو، بے باک، صاف گو عالم دین پر اپنا کرم فرمائے اور انہیں مسلک حقہ پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہمیشہ حق کا شیدائی اور حق کا داعی بنائے۔ آج کی رات چونکہ مولائے کائنات آج کی رات تیسری شب ہے اور اس رات میں ہم سب اللہ رب العزت کی بندگی بھی کریں گے، اور آج کا بیان میرا توبہ کے حوالے سے ہوگا، چونکہ آج توبہ کو عام کرنے کی بھی ضرورت ہے اور توبہ کے حوالے سے ہم سب کو تیار رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ توبہ مومن کا ہتھیار ہے اور توبہ وہ عظیم سرمایہ ہے کہ انسان کسی بھی منزل میں ہو، کسی بھی عالم میں ہو، توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور توبہ قبول فرمانے کے بعد اس بندے پر اپنے کرم کی بارشیں برساتا ہے اور پھر بندہ ہمیشہ شاد و کام ہوتا ہے اور وہ اس منزل میں پہنچ جاتا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اسی لیے رب قدیر نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والمؤمنون، بے شک تمہارے ولی، تمہارے مددگار وہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ تمہارا مددگار کون؟ وہ پاک پروردگار اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے بے شک سب سے پہلا مددگار جو مدد کا منبع ہے، کرم کا مخزن ہے، کرم کا
پیدا کرنے والا ہے، کرم کی بارشیں برسانے والا ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ پھر فرمایا وَرَسُولُهُ، اور اللہ کی ذات کے بعد تمہارا مددگار اس کے رسول ہیں۔ اور پھر فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اس کے بعد تمہارے مددگار وہ مومن ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، اللہ کے محبوب سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں اللہ کے محبوب بندوں سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ کیوں نہ مانگیں؟ اس لیے کہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج کی ہماری یہ مجلس توبہ کے حوالے سے ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ توبہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ آج چونکہ شہید حریت علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یوم وصال ہے، آج ہمیں ان کی بارگاہ میں بھی عقیدت و محبت کا خراج پیش کرنا ہے۔ وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا دوست، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہمیں جاتے جاتے کیا پیغام دے کر گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یاد آج ان کا پیغام سن کر کی جائے تو بہت بڑی بات اور سعادت کی بات ہوگی، اور یہ ان کی بارگاہ میں سب سے عظیم خراج عقیدت ہوگا۔ چونکہ انہوں نے ایک بہت عظیم پیغام دنیا سے جاتے ہوئے جبکہ ان کو انگریزوں نے تختہ دار پر چڑھا دیا اور آخری خواہش پوچھی گئی کہ آخری خواہش کیا ہے، تو انہوں نے اس وقت یہ کلام جو ان کا پیغام تھا وہ پوری دنیا کو دیا تھا، اور یقیناً یہ ایسا پیغام ہے اگر ایک مسلمان اس کو پڑھتا ہے، اس کو سنتا ہے، اس کو سمجھ لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پوری زندگی کا یہ سرمایہ حیات بھی ہے اور سرمایہ آخرت بھی ہے۔ آؤ عشق و وابستگی کے، عشق و وارفتگی کے عالم میں محبت و عقیدت کے ساتھ والی کون و مقام تاجدار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الکرم والی وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
وہ مشہور زمانہ کلام اس کے 2-3 شعر میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عقیدہ ہمیں کیا دیا ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا، چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی عظیم بات انہوں نے کہی ہے۔ آدمی اگر اس چیز پر غور کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا میں ہنسنا چھوڑ دے اور پوری زندگی روتے ہوئے گزار دے۔ آج انسان دنیا اور مافیہا کی اس فانی دولت پر شیدا و فریفتہ نظر آتا ہے۔ کافی ہمیں کیا پیغام دے کر جا رہے ہیں۔ پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اتیل سو کم خواب کے بستر پہ یوں نازاں نہ ہو، اتیل سو کم خواب کے بستر پہ یوں نازاں نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک
مولا کے پر دل سے درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات کہی ہے۔ مسلمانوں قربان جاؤ، اللہ نے تمہیں درود پاک پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ آؤ محبت و وارفتگی کے ساتھ ایک مرتبہ بارگاہ رسول انعام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدوم الکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو پڑھے گا صاحب لولا کہ پر دل سے درود، جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور ہم نعت مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں، ہم ذکر مصطفیٰ جو کرتے ہیں، دنیا کی ساری دولت مٹ جائے گی، دنیا کی ساری دولت فنا ہو جائے گی، دنیا کی ساری رعنائیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن نعت مصطفیٰ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ کبھی فنا نہیں ہونے والی ہے۔ کافی فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدوم الکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس مقدس شب میں میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ توبہ ہے۔ توبہ کس قدر ضروری ہے ہمارے لیے، اور توبہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن مقدس میں توبہ کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں کہیں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کہیں فرمایا گیا توبوا الی اللہ، تم سب اللہ کی جانب توبہ کرو، اور کہیں فرمایا گیا ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کریں تو بضرور وہ ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے،
توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بندہ بنا رہا ہے جہاں پاک پروردگار۔ وہیں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ کی جانب، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، تم سب اللہ کی جانب توبہ کرو۔ اللہ رب العزت نے توبہ کا بہت عظیم کانسیپٹ ہماری زندگی میں رکھا ہے، بہت عظیم مقام توبہ کا ہے ہماری زندگی میں، اور یہ بہت عظیم دولت ہے جو توبہ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد اگر انسان توبہ نہ کرے، انسان اس کے باوجود بھی اگر توبہ پر دھیان نہ دے اور وہ توبہ کے تعلق سے غور و فکر نہ کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع نہ لائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ آہو زاری اور گریہ نہ کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ بندہ توبہ نہ کرے، پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور اگر انسان وہ جس نے توبہ نہیں کی تو وہی لوگ ظالم ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انسان موقع ملنے کے باوجود گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، خطا پر خطا کیے جا رہا ہے، غلطی پر غلطی کیے جا رہا ہے، اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، باب رحمت بھی انسان کے لیے کھلا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا دروازہ بھی اس انسان کے لیے کھلا ہوا ہے، اور ایسے عالم میں بھی اگر انسان توبہ نہیں کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ انسان بضرور ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا کہ وہ ظالم ہیں جو توبہ نہ کریں؟ آپ اس سلسلے میں بھی تھوڑا غور کریں۔ اللہ رب العزت کا کرم ہمیشہ بندے کے انتظار میں رہتا ہے، کہاں میرا بندہ توبہ کرے میں اسے بخش دوں، کہاں میرا بندہ توبہ کرے میں اس کی مغفرت فرما دوں، کب میرا بندہ توبہ کرے کہ میں اپنے بندے کی توبہ قبول فرماؤں۔ وقت گزرتا رہتا ہے، رب کا کرم اس کے انتظار میں رہتا ہے، وقت گزرتا رہتا ہے، انسان اپنے ظلم بھری زندگی میں، اپنی ستم بھری زندگی میں، اپنی گناہوں کی ڈوبی ہوئی زندگی میں، خطاؤں کی ڈوبی ہوئی زندگی میں، اشیاء شعاری کی زندگی میں وہ انسان اپنے شب و روز گزارتا رہتا ہے۔ اللہ کا کرم اسے آواز دیتا ہے، اے انسان آ جا میری جانب، پلٹ آ میری جانب، لوٹ آ میری جانب، تو پلٹ آ اپنے رب کی جانب، تو توبہ کر لے، رب تجھے معاف فرما دے گا، تو توبہ کر لے، اللہ تیری بخشش فرما دے گا، تو توبہ کر لے، اللہ تیری مغفرت فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ انسان کتنا بڑا ظالم ہے کہ اس کا رب تو اسے معاف فرمانا چاہتا ہے، اس کا رب تو اس پر کرم فرمانا چاہتا ہے، اس کا رب تو اس کی بخشش کرنا چاہتا ہے، اس کا رب تو اس پر یہ انعام کی بارشیں برسانا چاہتا ہے، لیکن بندہ اتنا شرکس ہو گیا ہے، بندہ اتنا ظالم ہو گیا ہے، بندہ اتنا جابر ہو گیا ہے، بندہ اتنا گناہگار ہو گیا ہے کہ اب وہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ بھی نہیں کر پا رہا ہے، اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو موقع ملنے کے باوجود اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ انسان کتنا بڑا ظالم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں اور غور کریں کہ اللہ رب العزت نے
तौबा का दरवाज़ा अपने गुनाहगार बंदों के लिए खोला हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा का दरवाज़ा गुनाहगारों के लिए खोला हुआ है, तौबा का दरवाज़ा सियाहकारों के लिए खुला हुआ है। कैसा ही गुनाहगार इंसान सही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बंदे के लिए अपने तौबा के दरवाज़े खोले हुए हैं। अल्लाह अकबर। आप आओ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा करने वालों से कितनी मोहब्बत फरमाता है, वो पाक परवरदिगार तौबा करने वालों से किस कदर प्यार फरमाता है। एक हदीस पाक में आपको सुनाता चलूँ। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगो, तौबा करने वाला इंसान अल्लाह की बारगाह में किस कदर महबूब है। आओ इस वाक़े की रोशनी में आप देखो। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इंसान है जिसने सफ़र शुरू किया अपनी सवारी के साथ। उसकी सवारी पर ज़ादे राह भी बंधा हुआ था, सामान खुर्दोनोश भी बंधा हुआ था, सामान सफ़र भी बंधा हुआ था, ज़िंदगी के सारे सामान उस पर बंधे हुए थे। वो इंसान रास्ता तय करता हुआ जा रहा है। एक जगह जाकर उसने अपने जानवर को बांध दिया और ख़ुद सो जाता है, लेकिन जब उसकी सोकर आँख खुलती है तो वो क्या देखता है, वो जानवर जिस पर मेरा ज़ादे राह है, वो जानवर जिस पर मेरा सामान ज़िंदगी था, वो जानवर जिस पर मेरा खुर्दोनोश का सामान था, अब वो वहाँ नहीं है। इंसान लको दक सहरा में परेशान है, इंसान बड़ा मायूस हो रहा है, इंसान बहुत घबरा रहा है। अब इस लको दक सहरा में न मेरे पास खाने का सामान है, न मेरे पास पीने का सामान है। अब मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा, अब मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। अल्लाह अकबर। इंसान बड़ा परेशान है, भाग दौड़ करता है, तगोदो करता है, कहीं वो जानवर मुझे मिल जाए, कहीं वो मेरा जानवर मुझे मिल जाए, ताकि मेरा ज़ादे राह मुझे मिल जाए, ताकि मेरे सामान ज़िंदगी मुझे मिल जाए। लेकिन जानवर कहीं दूर जा चुका होता है। इंसान बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन जानवर नहीं मिल रहा है। इंसान अब जबकि अपनी निगाहों के सामने अपनी मौत को देखता है, वो इंसान घबरा जाता है, वो इंसान परेशान हो जाता है। अल्लाह अकबर। ऐसे मौके पर जबकि इंसान परेशान है, जानवर को ढूंढ ढूंढ कर थक गया है, जानवर कहीं नजर नहीं आता है, थक हार कर वो एक जगह बैठ जाता है। अब तो मुझे मौत आनी है, यकीनन अनकरीब मुझे मौत आ जाएगी, अब मुझे मौत से कोई नहीं बचा सकता है। ऐसे मौके पर वो क्या देखता है, ऐसी हसरतों के आलम में, ऐसी परेशानी के आलम में वही उसका जानवर दूर से चला आ रहा है। वो इंसान खुश हो जाता है, वो इंसान खुशी में इस कदर मगन हो जाता है कि वो पुकार उठता है, ऐ अल्लाह, मैं तेरा रब हूँ, तू मेरा बंदा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान इस कदर खुश हो जाता है, उसे ये भी पता नहीं रहता मैं क्या कह रहा हूँ, उसे ये भी एहसास नहीं होता है मैं क्या कह रहा हूँ। अल्लाह अकबर। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश हुए। हदीस पाक के अल्फाज हैं, यहाँ तक आपके दंदान मुबारक ज़ाहिर हो गए, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरीके से सामान्य सफ़र मिलने पर, जिस तरीके से ज़्यादा सफ़र मिलने पर उस इंसान को खुशी हुई है, जिस तरीके से वो इंसान अपनी सवारी के जानवर को पालेने के बाद खुश हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से बहुत ज़्यादा खुश होता है, उससे भी ज़्यादा खुश होता है जब बंदा तौबा कर लेता है। अल्लाह अकबर। गोया रब्बे कदीर फरमाता है, ये मेरा बंदा जो जहन्नम में जाना चाहता था, ये वो मेरा बंदा जिसके आमाल जहन्नम के थे, ये वो बंदा जिसकी गुनाहों की नहुसत की वजह से ये जहन्नम का मुस्तहिक हो गया था, ये वो बंदा जिसे शैतान ने बहका कर जहन्नम का ईंधन बनाना चाहा था, आज ये तौबा करके मेरी बारगाह में आ गया है, आज इसने तौबा कर ली है, मेरी बारगाह में आ गया है, तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हो रहा है। कुर्बान जाओ। इसीलिए रब ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत
तव्वाबीना, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंसान कैसा भी सही, इंसान कैसा ही गुनाहगार सही, इंसान कितना ही जालिम सही, इंसान कितना ही बदकार सही, इंसान कितना ही खताकार सही, रब्बे कायनात की बारगाह में जब बंदा तौबा करता है, मौला उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है और उसे बख्श दिया करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप क्या भूल जाएंगे उन वाक़यात को जो तारीख के हवाले से तारीख के सीनों में महफूज हैं। आओ मैं आपको तारीख इस्लाम का एक ताबनाक वाक़या बयान करता चलूँ। अल्लाह अकबर, वो पाक परवरदिगार जिसने हमें पैदा फरमाया है, वो पाक परवरदिगार जिसने हमें ज़िंदगी अता फरमाई है, वो रब्बुल इज्जत जो हर लम्हे हमारी हिफाजत फरमा रहा है। आओ देखो वो अपने गुनाहगार बंदों पर भी किस कदर मेहरबान है। ये हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, अपने दोस्त के साथ दरिया के किनारे बैठे हुए हैं। क्या देखते हैं कि दरिया के किनारे आप बैठे हुए हैं, एक बिच्छू है, वो दरिया के किनारे के दरिया की तरफ जा रहा है। आपने देखा कि ये बिच्छू है, मैं देखूं अल्लाह इसके साथ मामला क्या करता है। आप बिच्छू के पीछे पीछे चलते हैं, दरिया के किनारे पहुंचे हैं तो जैसे ही बिच्छू दरिया के किनारे पहुंचा, दरिया से एक मेंढक निकलता है, उस बिच्छू को अपने पीठ पर सवार करता है और पानी में तैरना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर, आपकी हैरत की इंतहा ना रही, आप परेशान हो जाते हैं, आप हैरत ज़दा हो जाते हैं। ये क्या मामला है? एक मेंढक जो पानी से निकला, उसने बिच्छू को अपनी पीठ पर सवार किया और ये पानी में तैरने लगा। आप भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। जब दरिया के पार जाते हैं, बिच्छू उस मेंढक के पीठ से उतरता है और फिर आगे जाना शुरू कर देता है। आगे एक दरख्त के पास एक शराबी इंसान जो शराब के नशे में मदहोश पड़ा था, शराब के नशे में बेहोश पड़ा था। अल्लाह अकबर, वो बिच्छू उसकी तरफ दौड़ा। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। क्या देखते हैं कि बिच्छू ने जाकर वहां पर एक जंप लगाई और देखा कि एक वहां पर बहुत बड़ा अजदा है जो उस इंसान को डस लेना चाहता है, जो इंसान को काट लेना चाहता है। बिच्छू ने जंप लगाई और उस अजदे को डसा और अजदा बिच्छू के जहर को बर्दाश्त न कर सका, फौरन तड़प कर मर गया। हजरत ज़ुन्नून मिस्री की हैरतों का आलम ना रहा। अल्लाह अकबर, ये कौन इंसान है कि एक बिच्छू एक सांप को अपने जहर से फना कर रहा है। अल्लाह अकबर, ये लगता है कोई नेक इंसान है, ये लगता है कोई बरगजीदा इंसान है, लगता है ये कोई अल्लाह का वली है, अल्लाह का कोई महबूब बंदा है, अल्लाह का कोई बरगजीदा बंदा है। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस इंसान को बेदार किया और बेदार करने के बाद बताया, बेदार करने के बाद कहा, ऐ मेरे भाई बता तू कौन है, क्या तू अल्लाह, तेरा अल्लाह के साथ रिश्ता क्या है, अल्लाह तबारक व तआला से तेरा मामला क्या है, तू अल्लाह का कौन सा बरगजीदा बंदा है। अल्लाह अकबर, वो इंसान कहता है, ऐ इंसान सुन, मैं कोई अल्लाह का बरगजीदा बंदा नहीं हूं, अल्लाह का कोई महबूब बंदा नहीं हूं, अल्लाह को कोई मैं मुकर्रब बंदा नहीं हूं, मैं तो एक शराबी इंसान हूं, मैं तो एक बदकार इंसान हूं, मैं तो एक खताकार इंसान हूं। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ऐ इंसान सुन, मैं कुर्बान जाऊं अपने रब की उस रहमत पर, मैं कुर्बान जाऊं अपने उस रब के करम पर जिस पाक परवरदिगार ने आज तुझे इस सांप से बचा लिया है। ऐ इंसान सुन, जब तू सो रहा था तो ये अज़दा तुझे डस लेना चाहता था और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी हिफाजत के लिए एक बिच्छू को दरिया के पार से भेजा कि एक मेंढक उसको सवार अपने सीने पर सवार करके लाया। यहां पर वो बिच्छू आया और इस अजदे को उसने मार दिया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरीके से एक बिच्छू के जरिए तेरी हिफाजत फरमाई है। वो इंसान जब अपने रब के करम को देखता है, जो वो गुनाहगार इंसान जब अपने रब के करम को देखता है, वो शराबी इंसान जब अपने रब के
کرم کو دیکھتا ہے فوراً سجدے میں گر جاتا ہے، مولا تو مجھے معاف فرما دے، اے کریم پروردگار تو مجھے معاف فرما دے، میرے مولا تجھے میری مغفرت فرما دے، اور اس طریقے سے وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا آپ سوچیں اور غور کریں کہ ایک ایسا انسان جو کہ شرابی ہے، ایک ایسا انسان جو شراب میں مدہوش رہتا ہے، اگر وہ بھی سو جائے تو اللہ رب العزت اس انسان کی بھی اپنی مخلوق کے ذریعے حفاظت فرماتا ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا، کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ اللہ اکبر! کیا اللہ رب العزت ان لوگوں کو ضائع فرما دے گا؟ کیا اللہ رب العزت ان لوگوں کو بیار و مددگار چھوڑ دے گا؟ یقیناً نہیں۔ تمہارا جواب ہوگا رب ہم پر کرم فرمائے گا۔ اگر رب پہ کرم کے امیدوار ہو تو آؤ آج کی رات توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، ادھر رب کا فرمان ہوگا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سوچیں اور غور کریں کہ ہمارا پاک پروردگار ہم پر کس قدر مہربان ہے، ہم سے کس قدر محبت فرماتا ہے کہ ایسا انسان بظاہر جس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، جس کے پاس نیکی کا کوئی تحفہ نہیں ہے، وہ پاک پروردگار اس بندے پر بھی کرم فرماتا ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کو اپنے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، توبہ کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے۔ آؤ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا جو توبہ نہ کرے ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو انسان توبہ نہ کرے وہ کتنا بڑا ظالم ہے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے جہاں انسان گناہ